الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. کچھ ایسی باتیں مورخین نے اپنی کتبات کے اندر نقل فرمائی ہیں. اگر ان باتوں پر غور کیا جائے تو بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی نصیحتیں موجود ہیں. اسی سلسلے کی ایک کڑی علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص ابو حسین احمد بن محمد خراسانی دریائے دجلہ کے کنارے چل رہے تھے. دیکھا کہ کشتی کا ایک ملاح ہے، وہ کشتی چلا رہا ہے اور اس کے اندر کشتی میں مٹکے پڑے ہوئے ہیں. وہ سوار ہو گئے اور ان مٹکوں کے اوپر وہ بیٹھ گئے. پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس کے ہیں؟ اس کشتی کے ملاح نے کہا کہ تم بہت زیادہ فضول باتیں کرنے والا آدمی ہے. اس نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور کس کی ہے؟ آخر اس نے مجبور ہو کر بتایا کہ یہ وقت کے خلیفہ معتضد کے شراب کے مٹکے ہیں. ابو محمد حسین سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے جتنے بھی مٹکے تھے وہ سارے مٹکے توڑ دیے، صرف ایک چھوڑا. خلیفے کے دربار میں اس کو لایا گیا.
تو خلیفے نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ کیوں کیا ہے اور آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام محتسب ہے۔ تو اس نے کہا کہ محتسب کا معنی یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محتسب کا کام ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے کلام مجید کے اندر فرمایا ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس نے کہا کہ میرا نام بھی محتسب ہے اور میرا کام یہی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہوں اور برائی سے منع کرتا ہوں۔ خلیفے نے کہا کہ پھر آپ نے سارے جو مٹکے سارے توڑ دیے، ایک آپ نے چھوڑ دیا، کیوں؟ اب اس میں بڑی گہری بات کہی انہوں نے، جو کہ دور حاضر کے اندر بھی کوئی نیکی کا کام کرتے وقت مقصود ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ جو سارے مٹکے میں نے توڑے تھے وہ میں نے توڑے تھے اللہ کی رضا کے خاطر۔ جب ایک مٹکا میں توڑنے لگا تو میری نیت، میرا خیال بدل گیا۔ میرا خیال اور نیت جب بدلا تو میں نے اس مٹکے کو چھوڑ دیا۔ یہاں سبق ایک یہ اس نے دیا کہ کوئی بھی آپ بھلائی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اس میں اولین ترجیح اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ رب العالمین نے جو یہ امت محمدیہ کو دیا ہے، اس کو سر انجام دیتے ہوئے نیکی کے کاموں کو کرتے وقت اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو صحیح ہے، آپ کا یہ مقصد ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مٹکا ہے آپ محتسب ہیں تو اس کا احتساب کرتے ہوئے اسے تبدیل کر دو۔ محتسب نے جب یہ کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کام بھی اب میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اس وقت جو میں نے مٹکے توڑے تھے وہ اللہ کی رضا کے خاطر ہے، اس وقت اس کے بعد میرا خیال بدلا، میں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اب آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، اب بھی یہ کام میں نہیں کروں گا، کیونکہ اب اس میں آپ کی رضا شامل ہے، لہذا آپ کی رضا کے لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور وہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اور مکالمہ ہوا وقت کے بادشاہ کے ساتھ۔ محتسب نے کہا کہ آپ بھائی ایسا کریں کہ میرے سامنے اپنی کوئی ضرورت پیش کریں۔ وہاں وقت کے خلیفے تھے کہ میں آپ کی اس ضرورت کو پورا کروں۔ انہوں نے کہا بھائی بات ساری یہ ہے، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے،
صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس دربار سے بالکل صحیح سلامت جانے دے، صحیح سلامت جانے دے مجھے۔ اور وہ خلیفہ حکم دیتے ہیں، لوگ اس کو صحیح سلامت چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس واقعے کے اندر مین چیزیں ہم کو کیا ملی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مطلب لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اچھا، ایک کام۔ نمبر 2، ان کاموں کے کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہونا چاہیے۔ محدثین کے ہاں، اہل علم کے ہاں، علماء کرام جو پہلے متقدمین تھے، ان کے ہاں جب بھی یہ معاملہ پیش آتا، دوران عمل کوئی عمل نیکی کا کر رہے ہوتے، اگر خیال ذرہ سا بھی بدل جاتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ذرہ سا بھی خیال ہٹ جاتا، اس عمل کے کرنے سے وہ رک جاتے تھے، اس عمل کے کرنے سے وہ رک جاتے، تاکہ کہیں یہ عمل غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہو جائے، تاکہ ہم اس کے کرنے سے، مزید اس کے کرنے سے ہماری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ اور یقیناً جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے آگے مزید عمل کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے آپ صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑائیں، انہوں نے جتنے بھی اعمال کیے، ان سب اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا۔ حسن بن علی کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر چند لوگوں کا اختلاف ہو گیا آپس میں، بیت اللہ کے اندر چند لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پہ ہوا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سخی انسان ہیں، سب سے زیادہ سخی انسان ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ قیس بن سعد عبادہ جو یہ ہیں وہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی کہ یہ سب سے بڑے سخی انسان ہیں۔ تیسرے نے بولا کہ عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ وہ سب سے بڑے سخی انسان ہیں۔ اب فیصلہ کرنے والے نے یہ کہا کہ بھائی آپ تینوں الگ الگ ان صحابہ کرام کے پاس جائیں، اب تینوں کو کیا ملتا ہے، تینوں کو کیا ملتا ہے، پھر یہاں واپس آئیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے۔ صحابہ کرام نے جتنا بھی اسلام لائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق انہوں نے اعمال کیے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتے دم تک دیگر اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ کی انسان کو آگے عمل کرنے کی کب ملتی ہے؟ جب پہلا اس نے عمل کیا، اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا مقصود ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود نہیں ہے تو وہ عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے، آگے عمل کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ صحابہ کرام کا مقصد یہ تھا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شخص نے اس کے بارے میں کہا بہت بڑے سخی انسان ہیں، وہ ان کے گھر پہ آئے، ان کے گھر پہ آئے اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، مجھے کچھ چاہیے۔ عبداللہ بن جعفر اس وقت گھوڑے پر سوار تھے، سامان ان کے ساتھ تھا، وہ کہیں جا رہے تھے، ڈالے کی گھوڑے سے اترے اور سامان سے بھرا ہوا گھوڑا اس شخص کے حوالے کیا، کہا یہ لے جاؤ۔ وہ شخص لے کے چلا گیا، آ گیا بیت اللہ کے اندر،
اس کے بعد قیس بن سعد کے حوالے سے جس شخص نے کہا تھا کہ سب سے بڑے سخی انسان ہیں، تو ان کے پاس جب معاملہ آیا، ان کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا زادرہ ختم ہے، مجھے کچھ چاہیے۔ وہ سو رہے تھے لیکن ان کے غلام موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک تھیلا اس کو ان کے حوالے کر دیا۔ تھیلا ان کے حوالے کر دیا، وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا۔ جب وہ بھی بیت اللہ میں لے کر آ گئے، اور خود جب قیس بن سعد جاگے تو معاملہ بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک شخص آیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ لوگ مجھے جگا دیتے، ممکن ہے آپ لوگوں نے جو اس کو دیا ہے وہ اس کے لیے کافی نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تقریباً 700 درہم تھے، بھرا ہوا تھیلا تھا۔ تو کہا کہ نہیں، ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے کم پڑے، آپ مجھے جگا دیتے میں اس کو زیادہ دے دیتا۔ اب آخری شخص جو تھا عرابہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے حوالے سے جس شخص نے کہا تھا نا کہ بھائی وہ سب سے بڑے سخی ہیں، اور وہی شخص آتے ہیں عرابہ کے پاس، جب دیکھتے ہیں کہ وہ پہنچے اس صحابی رسول کے پاس، دیکھا کہ ان کی حالت انتہائی خراب ہے۔ وہ اس حالت میں ہیں کہ 2 غلاموں کے ذریعے مسجد کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی نوٹ کریں کہ صحابہ کرام کس حالت میں ہوتے تھے، کبھی انہوں نے مسجد کو چھوڑا؟ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو ہم مسجد سے بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں، تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے کہ آج نماز کیوں لمبی ہو گئی۔ مساجد کے ساتھ ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے، حالانکہ مساجد کے ساتھ دل لگانے کی ایک بڑی فضیلت ہے، ایک بڑا مقام ہے۔ صحابی رسول کس حالت میں مسجد کی طرف آ رہے ہیں کہ چل نہیں سکتے، چلنے کی سکت نہیں ہے۔ 2 غلام ایک اس طرف سے ہیں ایک اس طرف سے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے زادرہ کی ضرورت ہے۔ عرابہ نے کہا کہ افسوس، آپ اس وقت پہنچے ہیں کہ اب عرابہ کے پاس صرف ان 2 غلاموں کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں ہے، سارا مال تقسیم ہو چکا ہے، آپ بہت لیٹ سے پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی رکو، یہ جو غلام ہیں یہ غلام تیرے حوالے ہیں، ان کو تم لے جاؤ، یہ تیری ملکیت میں ہیں، اگر تو نہیں لے گا نا اب میں ان کو آزاد کر دوں گا، تیرے کو یہ لے جانے پڑیں گے۔ جب بیت اللہ کے اندر وہ ان 2 غلاموں کو لے کر پہنچا، حالانکہ خود کو صحابی رسول ہیں، چلنے کی سکت نہیں ہے، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، ان غلاموں کے ذریعے غلام دے دیے، پھر دیوار کی ٹیک لگا کر ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ یہ صحابہ کرام کا حال ہے۔ جب فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا، کہا کہ اب بتاؤ، تینوں نے اپنا اپنا سامان پیش کیا، کسی کے پاس اشرفیاں 4000، کسی کے پاس 700۔ یا عرابہ کا جو معاملہ آیا تو 2 غلام تھے، فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا کہ سب سے زیادہ سخی عرابہ ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، ان کی ملکیت کے اندر صرف یہ 2 غلام ہی تھے جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیے۔ اب ہم بتائیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ ہم عمل کرتے ہیں نیکی کا، کیا ہم سوچیں کہ ہمیں دوسری نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اگر نہیں ملتا ہے یقیناً ہمارے اخلاص کے اندر کمی ہے، ہمارے اخلاص کے اندر کھوٹ ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ عزیز ساتھیو، ان 2 واقعات سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں ان پر ہم غور کریں۔
پہلے واقعے کے اندر کیا ہے کہ نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہم پر واجب ہے۔ یہ صرف اس میں نہیں کہ جو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، جو ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات معاشرے کے اندر ذہنوں میں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ کام مسجد کے امام کا ہے، یا یہ کام جو خطیب کھڑا ہوتا ہے ممبر پر اس کا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ جو شخص تھا وہ اتنا بڑا آدمی نہیں تھا، وہ اتنا بڑا محدث نہیں تھا جس نے ایک خلیفے کے سامنے یہ بات پیش کی کہ میں احتساب کرنے والا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کرنے والا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ آج عام سا عام آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے طریقے کو سیکھے، اللہ تعالیٰ کے طریقے کو سیکھے، اس کے رسول کے طریقے کو سیکھے، اس کے علم کو سیکھے اور لوگوں کو بتائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہر عام شخص پر بھی یہ ضروری ہے۔ نمبر 2 کہ جب کوئی نیکی کا عمل کریں، اس عمل کے کرتے وقت جب تک نیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تب تک اس عمل کو کریں۔ جب نیت تھوڑی سی خراب ہو جائے، اخلاص میں فرق آ جائے، اس عمل کے کرنے کو ترک کر دیں۔ اور نیت جن کی خالص تھی اللہ کے لیے، انہوں نے عمل کیے۔ دوسرا جو واقعہ ہے اس کے اندر، کیوں صحابہ کرام کی نیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا۔ دوسرے واقعے کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بعد دوسرے عمل کی اس کو توفیق عطا کرتا ہے۔ جیسے دوسرے واقعے کے اندر آپ نے سن لیا کہ صحابہ کرام نے ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، پھر آخر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی توفیق دی اعمال کی کہ انہوں نے پوری زندگی اعمال کے انبار لگا دی ہے۔ کیونکہ شروع میں مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا۔ تو ہمیں ان واقعات سے سیکھنا چاہیے جو ہمیں اسباق ان سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره